اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا نیکسٹ جو ٹاپک ہے وہ ہے ویپر پریشر کہ ویپر پریشر کس کو کہ جس طرح نام سے ظاہر ہے پریشر ایگزرٹڈ بائی ویپرس، لیکن سب سے پہلے ویپرس کا آپ کو پتہ ہے کہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ سٹیٹ جو بوائلنگ ٹیمپریچر سے ابو ایگزسٹ کرتا ہے تو اس کو ہم ویپر کہتے ہیں، یا کرٹیکل ٹیمپریچر سے جو بلو ہوتا ہے اس کو ویپر، اور کرٹیکل ٹیمپریچر سے ابو ہوتا ہے اس کو گیس کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ دو چیزیں یاد رکھیں، کنورژن آف liquid into vapor is called vaporization اور conversion of vapors into liquid is called condensation۔ اب یہ دیکھیں یہاں پہ liquid ہے، اب evaporation یہاں سے ہو رہا ہے، لیکن اگر یہ کنٹینر اوپن ہوتا تو سارے مالیکول اسکیپ کر جاتے، لیکن یہ کنٹینر تو کلوز ہے، جب یہ مالیکول یہاں سے یہاں جاتے ہیں ویپر سٹیٹ میں تو آفٹر سم ٹائم ان کی کائنیٹک انرجی کم ہو جاتی ہے اور یہ کنڈنس بیک ہو کے نیچے آتے ہیں، اوپر جانے کو ویپورائزیشن کہتے ہیں۔ liquid into vapors اور vapors convert back into liquid is called condensation، اور آپ کو پتہ ہے کہ vaporization and condensation combinedly called distillation process۔ اب یہاں پہ ہوتا کیا ہے کہ جتنے ویپرز اوپر جا رہے اتنے ہی کنڈنس ہو کے نیچے آ رہا ہوتا ہے، ایک وقت آ جاتا ہے کہ ریٹ آف ویپورائزیشن ریٹ آف کنڈنسیشن کے برابر ہو جاتا ہے اور ایکویلیبریم اسٹیبلشڈ ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد جو ویپرز یہاں پہ بنتے ہیں ایکویلیبریم کے بعد، وہی ویپرز جو ہے وہ پریشر ایگزرٹ کرتے اس سرفیس آف لیکوڈ پہ بھی، اپنے آپس میں بھی، اور کنٹینر کے وال پہ بھی، اسی کو جنرلی ہم کہتے ہیں ویپر پریشر۔ ڈیفینیشن کیا ہوگی؟ the pressure exerted by vapors، یہ جو ویپرز ہے in equilibrium کے بعد with the liquid at a given temperature، کسی بھی اسپیسیفک ٹیمپریچر پہ، تو اس کو ہم جنرلی ویپر پریشر کہتے ہیں۔ یہ ایک اور evaporation in a closed container is also called کیا؟ is also called کیا کہیں گے؟ ویپر پریشر کہہ سکتے ہیں۔ پھر ڈفرینٹ فیکٹرز وچ افیکٹ، اور آپ کو پتہ ہے کہ انٹرسٹنگ چیز یہ ہوتا یہ کہ بیسیکلی یہ سیچوریٹ ہو جاتا ہے یہ جگہ ایکویلیبریم پہ، اور سیچوریشن کے بعد یہ جو ویپر ایک دوسرے پہ بھی پریشر ایگزرٹ کرتے ہیں، سرفیس پہ بھی اور وال آف کنٹ، اسی لیے بعض اوقات اس کو سیچوریٹڈ ویپر پریشر بھی کہتے ہیں۔ اب مختلف فیکٹر وچ افیکٹنگ ویپر پریشر کیا؟ انٹر مالیکولر فورس۔ اب انٹر مالیکولر فورس جتنی اسٹرانگ ہوگی ویپر پریشر اتنا ہی کم ہوگا، کیونکہ مالیکول کو جدا کرنا مشکل ہوگا، ویپر پریشر آٹومیٹکلی کم ہوگا۔ اب ٹمپریچر جتنا بڑھاؤ گے ویپر پریشر زیادہ ہوگا۔ اب یہاں پہ دیکھیں واٹر کا 25 پہ اس کا ویپر پریشر 23.76 mm یا ٹار ہے، 50 پہ 92 ہے اور 100 پہ 760، اس لیے واٹر کا بوائلنگ پوائنٹ کتنا ہے؟ 100 ہے، کیونکہ 100 از ایکول ٹو ایٹماسفیرک پریشر، اور ویپر پریشر جب کسی بھی لیکوڈ کا ویپر پریشر ایٹماسفیرک پریشر کے برابر ہو جاتا ہے تو اس ٹائم لیکوڈ بوائل ہونا یا ببلنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے، سرفیس آف، اور اسی کو بوائلنگ پوائنٹ کہتے ہیں۔ نیکسٹ ون از سائز آف مالیکیول۔ اب لارجر دا سائز آف مالیکیول لیس ول بی دا ویپر پریشر۔ پھر ایک اور چیز کہ ویپر پریشر کین بی میئرڈ بائی بیرومیٹرک اینڈ مینومیٹرک میتھڈ۔ بیرومیٹرک میتھڈ سے آپ ایٹماسفیرک پریشر بھی کیلکولیٹ کرتے ہو، یہ لیس ایکوریٹ میتھڈ ہے، اور بیسیکلی یہاں پہ آپ لیکوڈ کو جنرلی روم کنڈیشن پہ ویپر پریشر معلوم کر سکتے ہو، اور مینومیٹرک جو ایکوریٹ میتھڈ ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے کسی بھی لیکوڈ کا ویپر پریشر ایٹ اینی ٹیمپریچر آپ معلوم کر سکتے ہو۔ اگر کویشچن آ جائے کہ کون سا ایکوریٹ میتھڈ ہے، مینومیٹرک میتھڈ از دا موسٹ ایکوریٹ میتھڈ ٹو میئر دا ویپر پریشر آف اینی لیکوڈ، اور ٹورشین بیرومیٹرک میتھڈ یا بیرومیٹرک میتھڈ جو بیسیکلی ہے یوز ٹو میئر دا ویپر پریشر آف ایٹماسفیئر یا دا پریشر آف ایٹماسفیئر یا ایٹماسفیرک پریشر۔